السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ شکر 100 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کہاں یعنی مجاہدات اور ریاضتیں، اور کہاں تم مشقتیں اٹھاتے پھرو گے، اور کہاں وہ مشقتیں اٹھاؤ گے جیسے صوفیہ کرام نے مشقتیں اٹھائیں۔ لیکن یہ ایک چٹکلا اختیار کر لو کہ ہر بات پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ کھانا کھاؤ تو شکر، پانی پیو تو شکر، ہوا چلے تو شکر، بچہ سامنے آئے اچھا لگے تو شکر، گھر والوں کو دیکھو اور دیکھ کر راحت ہو تو شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو اور رٹ لگاؤ، اللہم الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یاد رکھو کہ یہ شکر کی عادت ایسی چیز ہے کہ بہت ساری امراض باطنی یعنی جو اندرونی امراض ہیں ان کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ یہ تکبر، یہ حسد، یہ عجب اور ان سب کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے شکر ادا کرتا ہے وہ عام طور سے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، بلکہ اس پر نص وارد ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور نکال دیا تو کم بخت نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ مجھے ساری عمر کی مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا اور ان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی میرے بہکانے کے نتیجے میں آپ اپنے بندوں میں سے اکثروں کو ناشکرہ پائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو بنیادی داؤ ہے وہ ہے ناشکری پیدا کرنا۔ اگر ناشکری پیدا ہو گئی تو معلوم نہیں کتنے امراض میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس داؤ کا توڑ دوستو شکر کرنا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ رہیں گے۔ اس لیے روحانی بیماریوں سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن رات صبح و شام رٹ لگاؤ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اس سے انشاءاللہ شیطان کے حملوں کا سد باب ہو جائے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اشرف علی، جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو تاکہ روئیں روئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی ہے، اور کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص چیز کہیں سے منگوائی جا رہی ہے، لیکن صرف ٹھنڈا پانی تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 میل کے فاصلے سے آیا کرتا تھا۔ 3 میل کے فاصلے سے آیا کرتا تھا۔ بیر غرس نامی کنواں تھا جو اب بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر یعنی اس کنویں کا پانی آپ کے لیے ٹھنڈا پانی اس کنویں سے لایا جاتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پیا جائے گا تو روئیں روئیں سے شکر نکلے گا۔ اور دوستو، رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر ساری نعمتوں کا استحضار کر لو کہ گھر عافیت کا ہے، الحمدللہ، بستر آرام دہ ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، میں عافیت سے ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بچہ عافیت سے ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ایک ایک نعمت کا استحضار کر کے رٹ لگاؤ اور
ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ چیز اپنے نانا سے سیکھی ہے۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ وہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھے ہوئے اور بار بار اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھ رہے ہیں اور عجیب کیفیت میں یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی سارے دن تو معلوم نہیں کس حالت میں رہتا ہوں اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ شکر ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس وقت بیٹھ کر دن بھر کی ساری نعمتوں کا استحضار کرتا ہوں اور پھر ہر نعمت پر اللہم لک الحمد ولک الشکر کہتا جاتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے بھی اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیا کہ رات کو سوتے وقت سب نعمتوں کا استحضار کر کے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے ہر چیز کے طریقے بتا دیے، کہاں تک انسان شکر ادا کرے گا۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس پر 2 شکر واجب ہیں، سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر سانس باہر آئے پھر اندر نہ جائے تو موت۔ تو ایک سانس پر 2 نعمتیں اور ہر نعمت پر 1 شکر واجب ہے، اس طرح ہر سانس پر 2 شکر واجب ہو گئے۔ اس لیے اگر انسان سانس ہی کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو کہاں تک کرے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا اور چند کلمات تلقین فرما دی۔ ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، ایسا شکر کہ جب تک آپ ہیں اس وقت تک وہ شکر جاری رہے، اور جس طرح آپ جاویداں ہیں اسی طرح وہ شکر بھی جاویداں رہے، اور آپ کی مشیت کے آگے جس کا کوئی انتہا نہ ہو، اور آپ کی ایسی حمد کرتا ہوں جس کے کہنے والے کو سوائے آپ کی رضا کے کچھ اور مطلوب نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہم لک الحمد زینت عرشک ومداد کلماتک وعدد خلقک ورضا نفسک۔ فرمایا میں آپ کا شکر کرتا ہوں جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے، اور اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنے آپ کے کلمات کی سیاہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات کو لکھنا چاہے اور ساتوں کے ساتوں سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو۔ تو آپ کے کلمات لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہو سکتی ہے اس کی بقدر شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنی آپ کی مخلوقات ہیں یعنی انسان، جانور، درخت، پتھر، جمادات، نباتات، سب جتنی مقدار میں ہیں اس کے برابر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اتنا شکر ادا کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہہ سکتا ہے؟ لہذا رات کو سوتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ الفاظ بھی کہنے چاہیے اللہ آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے ہر آنکھ جھپکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ بہرحال یہ شکر کے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے، دوستو یہ یاد کر لینے چاہیے اور رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔